بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة وقال اللہ سبحانہ وتعالی ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من الكتاب خير لك من أن تصلي 100 ركعة وأن تعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، بات چل رہی تھی کہ آدمی کو جب کسی کام کا اطمینان ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے اور اس کے منافع اس کے سامنے کھل جاتے ہیں تو پھر وہ دل سے کام کرتا ہے، دل سے کام کرتا ہے، اس کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اسی لیے دین کے ہر کام کو دو نظریوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا. دو چیزیں اگر دین کے ہر کام میں شامل کر لو گے تو کام کرنے کا مزہ آئے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور دو چیزوں کو سامنے رکھ کر ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ. یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ یہاں ایمان سے وہ ایمان مراد نہیں ہے اس لیے کہ روزہ مومن ہی رکھے. ایمان کا مطلب ہے یہ یقین کرتے ہوئے کہ میں کسی کا غلام ہوں اور میرا کوئی آقا ہے، اس آقا نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا بنانے والا ہے، وہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، اور اس نے کہا ہے میرے بندے روزہ رکھ، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی ایسے ہی روزے نہیں رکھواتا ہے، بلکہ جب میں روزہ رکھوں گا تو ڈھیر سارا اجر بھی مجھے دے گا، ڈھیر سارے انعامات سے مجھے نوازے گا. یہ دو باتیں اگر عمل میں پیدا ہو جاتی ہے تو عمل جاندار بن جاتا ہے. ہر عمل میں مطلوب ہے یہ، ہر عمل میں دین کا جو کام کرو ایمان اور احتساب کے ساتھ. میرا اللہ خالی کام نہیں کرواتا ہے بلکہ ڈھیر اجر دیتا ہے. پچھلے زمانوں میں غلام ہوتے تھے اور غلاموں سے آقا پوری محنت کرواتے تھے، دن بھر تھکا دیتے تھے بیچاروں کو اور کچھ نہیں دیتے تھے. میرا اللہ ایسا نہیں ہے، میں اس کا غلام ہوں اور کام کروا کر اتنا سارا اجر دے گا کہ کوئی اس کی انتہا نہیں. تو آدمی کو کام کرنے میں مزہ آئے گا، کام کرنے کا مزہ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. علماء کرام کتنے ہیں اس میں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. مثال، آپ کے یہاں پر مکتب میں کوئی پٹھان صاحب آئے. بنگال میں تو پٹھان نہیں رہتے نا، ایسے اس میں ہے کوئی پٹھان نہیں. دو بچوں کو لے کے آئے ایک پٹھان اور مکتب میں آ کر کہا مولانا صاحب یہ میرے دو بچے ہیں، ان کو آپ کو پڑھانا ہے نورانی قاعدہ. یہ نورانی قاعدہ اگر اچھا پڑھ لیں گے اور امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کو ایک بچے کا 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا.
ایک بچے کا کتنا؟ 1 لاکھ. 2 بچوں کا 2 لاکھ. اب مولانا صاحب سوچیں گے کہ یہ پٹھان دے گا بھی کہ نہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ ہاں نہیں، پٹھان بہت مالدار آدمی بھی ہے اور زبان کا پکا ہے اور بہت جگہ دیتا ہے، یعنی بخیل نہیں ہے، بہت دریا دل آدمی ہے، سخی آدمی اور دیتا بھی، یقین ہو گیا. اب مولانا صاحب کے پاس 40 بچے پڑھ رہے ہیں، 2 بچے یہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 42 بچے ہو گئے. اب یہ 2 بچوں کو جب مولانا صاحب پڑھائیں گے تو 2 بچوں کو پڑھانے میں مولانا صاحب کو جو مزہ آئے گا وہ 40 بچوں کو پڑھانے میں آئے گا نا؟ بولو. 2 بچوں کو مولانا صاحب دل سے پڑھائے گا، مزہ آ رہا ہے، منہ میں بھی پانی آئے گا. پڑھاتے ٹائم منہ میں بھی پانی. مچھلی دیکھیں ہم تو منہ میں پانی آتا ہے. مچھلی، بنگال والے مچھلی زیادہ کھاتے ہیں نا. میں نے آتے ہی پوچھا کہ کیا کھلایا بھائی؟ بولے آج مچھلی بنائی. میں نے کہا یہ مہمان ہے بھائی، بنگال کے مہمان ہیں، ان کو مچھلی کھلانا، تو آج مچھلی ہے آپ کے لیے. میں بولا تو پانی آیا. آتا ہے. تو 2 بچے جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا، مزہ آ جائے گا. 40 بچوں میں وہ مزہ نہیں آتا ہے. 40 بچوں میں تو ڈنڈا بجاتا ہے مولانا صاحب، چل چل. لیکن 2 بچے جب پڑھیں گے تو پیار سے پڑھائیں گے، شفقت سے، کہ اس کو ڈنڈا دکھاؤ گے تو بھاگ جائے گا، پھر آئے گا نہیں. اچھا کسی دن اگر غیر حاضر رہا بچہ تو مولانا صاحب کا دل دکھے گا نا، یار ایک دن کا نقصان ہو. دیکھو دکھتا ہے. اپنا بچہ روتا ہے نا، دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر دکھتا ہے، نہ بھائی اس کو چپ کرو نا، میرا سر درد کر رہا ہے. اور اپنا بچہ روتا ہے تو دل دکھتا ہے. اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، اور دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے کہ آپ ہٹاؤ اس کو، سر درد کر رہا ہے. تو اس کو پڑھانے میں ایسا مزہ آئے گا. غیر حاضر رہا تو دل دکھے گا. مولانا صاحب ہو سکے گا تو خود اٹھ کے چلا جائے گا اور بولے گا خان صاحب بچہ کیوں نہیں آیا پڑھنے، گھر سے بلا کے لائیں گے. اگر نہیں جا سکتا خود تو کسی کو بھیج کے بلائیں گے کہ جب بلا کے لاؤ بیٹا، سو کیوں نہیں آیا پڑھنے کے لیے. کیوں کہ یہ 2 بچوں کے پیچھے 2 لاکھ. 2 بچوں کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. یہودیوں سے کہا میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سامان کیوں لے رہے ہو؟ تھوڑا سامان کیا؟ آسمان زمین اور اس کے درمیان جتنا ہے سب مل جائے تو یہ بھی تھوڑا سامان ہے، یہ بھی تھوڑا ہے. میں جو تم کو دوں گا وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ کتنا ہوگا؟ پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جتنا جو کچھ ہے اس کا کم سے کم چھوٹے آدمی کو 10 گنا. کتنا؟ 10 گنا. خالی بنگال نہیں، پوری دنیا، اور پوری دنیا کا 10 گنا، 10 گنا بڑا. کہاں کہاں گھومے گا، کدھر کدھر جائے گا، کم سے کم. اور زیادہ پھر اس کی کوئی انتہائی نہیں. ہاں. اور جنت میں ساری نعمتیں، کچھ کرنا نہیں تیرے کو، بیٹھا رہے. مچھلی کھانا ہے، دل میں آیا کھانی ہے، مچھلی آ جائے. کون سی کھانی ہے؟ مچھلی کا سالن کھانا ہے کہ فرائی مچھلی کھانا ہے؟ کا فرائی. فٹ سے آ گئی ہوں، کھاؤ فرائی کھاؤ. تو کہا نہیں سالن والی کھانی ہے، چلو یہ ہٹ جائے گی، سالن والی آ جائے گی. انگور کھانی ہے، انگور آ جائے گی. اٹھ کے جانے کا نہیں، کہیں سامنے آ جائے گی. اب جنت کا تذکرہ کروں گا تو 2 گھنٹے اس میں جائیں گے. کروں؟ یہ رہ جائے گا. ہاں. تو
اللہ نے اتنی بڑی دولتیں اس کے پیچھے چھپائی. کام تھوڑا ہے، محنت تھوڑی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، اور اجر بے شمار ہے، اجر بے شمار ہے، لیتے چلے جائیں. یہ محنت اللہ نے ایسی دی. اور محنت میں نے کل بتایا تھا، کام کرتا کون ہے؟ جو مشغول ہے وہی کرتا ہے، جو فارغ ہے وہ نہیں کر سکتا، جو مشغول ہے وہی کرے گا. یقین پیدا کیسے ہوگا؟ یقین پیدا ہوگا جب آدمی اس محنت کو سیرت کے نقشے میں سمجھے گا. سیرت مبارکہ میں اس محنت کو دیکھو، کہاں ہے یہ محنت اور کس پیمانے پر ہے، میرے نبی نے یہ محنت کیسے کی ہے. جب یہ اندازہ ہو جائے گا تو کام کرنے کا مزہ آئے گا. میں نے کل بتایا سیرت میں 3 نقشے ہیں. ایک نقشہ مکی زندگی کا، میں نے مختصر بتا دیا کل. ایک نقشہ مدنی زندگی کا. حضرت مصعب ابن عمیر کو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور نے بھیجا. یہ مدینہ منورہ میں محنت کا نقشہ ہے حضور کے ہجرت فرمانے سے پہلے. آپ ابھی نہیں گئے، خالی مصعب ابن عمیر کو اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا اور انہوں نے جا کر محنت شروع کی. اب سمجھو اچھی طرح کیسے محنت شروع کی انہوں نے. میں نے کل بتایا کہ ایک ذمہ دار، ایک استاد. ایک ذمہ دار ہے، ایک استاد. دونوں نے مل کر کام کیا. اور کیسے کام کیا؟ جو طلب لے کر آ رہے ہیں ان کو پڑھایا، اور فارغ وقت ہوا تو اس وقت میں ذمہ دار اور استاد دونوں مل کر جا کر محنت کر رہے ہیں. کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے کی ہر گلی میں جا رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں، ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں. یہ دعوت ہے. یہ کیا ہے؟ دعوت. اور جن میں طلب پیدا ہو گئی اور وہ آ گئے، یہ تعلیم ہے. طلب والوں کو پڑھانا یہ تعلیم ہے، اور بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا یہ دعوت ہے. بے طلب لوگوں میں جا کر بے غرض بن کر ان میں شوق پیدا کرنا اور ان میں طلب پیدا کرنا یہ دعوت ہے. اور جو طلب لے کر آ گئے ان کو دین سکھانا، تعلیم دینا، قرآن پڑھانا، ضروریات دین پڑھانا یہ تعلیم ہے. دعوت، تعلیم، دونوں چیزیں ایک ساتھ. اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلی آپ کا مکتب بہت آگے بڑھے گا، بہت آگے بڑھے گا. کل میں نے ایک بات اور بتائی تھی کہ دعوت کا مفہوم بہت عام ہے، بہت عام ہے. ہم جو ابھی دعوت کی محنت کرتے ہیں، جو ایک محنت ہے ہمارے سامنے کہ بھئی اس میں گشت ہوتا ہے، مقامی کام ہوتا ہے، بیرون کی محنت ہوتی ہے، یہ جو کام اللہ نے دیا ہے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ پوری دعوت نہیں ہے. یہ دعوت کا ایک حصہ ہے. یہ دعوت کا ایک حصہ ہے. دعوت کا مفہوم اس سے بہت عام ہے. مکتب میں دعوت کیا ہے؟ آج ہم نے ایک طرفہ محنت کی، ایک طرفہ محنت کی تو کیا ہوا؟ نتیجہ اتنا اچھا نہیں دکھتا ہے، نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کمی ہے. کمی یہ ہے کہ ہم نے دعوت اور تعلیم دونوں چیزوں کو ملایا نہیں. مکتب میں دعوت کیا ہے؟ مکتب کے اندر دعوت 2 لائن سے. ایک تو مکتب میں دعوت یہ ہے کہ استاد جب پڑھا رہے، پڑھایا استاد نے، پڑھانے کے بعد ہمارے محلے میں ہمارے پاس مکتب میں 50 بچے آ رہے ہیں. کتنے بچے آ رہے ہیں؟ 50. آپ کی بستی کے آس پاس، مسجد کے آس پاس جو بستی ہے، اس بستی کے اندر آپ کے یہاں گھر سمجھو 200 ہے. کتنے گھر ہیں؟ 200 گھر. اور بچے کتنے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ 50. اچھا، ایک گھر میں بچے کتنے؟ کم سے کم مسلمان کے یہاں تو ایوریج زیادہ ہوتی ہے، محنت ہی ہے نا مسلمان. ہاں بھائی، محنت کرتا ہے تو اس کے یہاں تو ماشاءاللہ ایوریج اچھی ہوتی ہے، اور ایوریج بھی ہونی بھی چاہیے. تزوج الودود الولود، خوب محبت کرنے والی اور خوب بچے دینے والی ایسی لڑکی سے نکاح کرو. ابھی تو ایک ہی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے تک کرنا؟ 4 تک. کتنے تک؟ ارے مولانا صاحب نہیں بولنا، ہماری عورتیں سن لے گی نا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آپ کے یہاں بھی منع ہے کیا؟ عورتیں اجازت نہیں دیتی؟ 2 کی اجازت نہیں دیتی؟ ہاں نہ بولتی ہیں. ہاں
تو مسلمان کے یہاں تو برکت ہوتی ہے. چلو آپ نے کم سے کم 2 کی ایوریج پکڑو تو 200 گھر میں کتنے بچے ہو گئے؟ بولو 400 بچے ہو گئے. 400 میں سے خالی 50 آ رہے. یہ 350 کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کیسے آئیں گے؟ 350 لانے کے لیے مکتب کی جو دعوت ہے وہ کرنی پڑے گی. تعلیم اچھی دو اور یہاں آپ کو پردے پر جتنی چیزیں بتائی 10 چیزیں، وہ 10 چیزیں مکتب میں فالو کرو اور اچھے انداز میں مکتب چلاؤ. اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں آ رہے ہیں بچے، ان بچوں کی ملاقات کی اور ان کے پیرنٹس کی اور ان کے ماں باپ سے ملاقات کی ترتیب بناؤ کہ بھائی کیوں نہیں آ رہے. ایک ایک کے گھر جاؤ، سلام کرو، دعا کرو، ان کو بلاؤ، ترغیب دو، شوق دلاؤ. دیکھو آہستہ آہستہ بچے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. مصعب ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ یہ دونوں استاد اور ذمہ دار نے مل کر کام یہی کیا. ایک طرف طلب پیدا کی لوگوں میں جا کر اور دوسری طرف طلب والے جو آئے ان کو حضرت مصعب ابن عمیر نے پڑھا کر تیار کیا. اور یہ پڑھ کر جب تیار ہو گئے ان کو دوسرے محلے میں بٹھا دیا، ایک کو تیسرے محلے میں. حضور کے ہجرت فرمانے سے پہلے مدینے کے ہر گھر میں 2 سال کے اندر کلمہ پہنچ گیا. کیوں؟ تعلیم بھی ہے، دعوت بھی. ابھی ہم ایک طرف کا کر رہے ہیں اسے تعلیم، تو خالی تعلیم سے ہم آگے نہیں جا سکیں گے. دعوت، تعلیم. کیوں نہیں آ رہے بچے کیوں نہیں آ رہے؟ ان کی محنت کرو، ان کے ماں باپ کا ذہن بناؤ، ان کو سمجھاؤ. دیکھو محنت کرو گے نا تو انشاءاللہ پورا بنگال ایسا چمکے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دوسری محنت کیا ہے؟ دعوت. مکتب میں دوسری دعوت کیا ہے؟ آپ ذمہ دار حضرات ہیں. اب ذمہ دار حضرات کے سامنے آپ کے یہاں مکتب سمجھ لو کہ 25 مکتب. کتنے مکتب ہیں؟ 25. اب مکتب آگے کیسے بڑھانا ہے میرے کو؟ ایک تو 25 مکتب ہے، اس کو اچھا بناؤ، اچھے طریقے پر اس کو چلاؤ. اور 25 کے علاوہ زیادہ مکتب مجھے کیسے بنانا ہے؟ تو الگ الگ محلے ڈھونڈو کہ بھائی یہ محلے میں مکتب چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، یہ گاؤں میں مکتب ہے کہ نہیں ہے، گاؤں کا دورہ کرو. یہ گاؤں میں مکتب ہے کہ نہیں ہے، وہاں کے ذمہ دار اور ٹرسٹیوں کو تیار کرو، ان کو لا کر اپنا مکتب دکھاؤ اور ان کے سامنے پوری بات کرو. موقع ملے ان کو بمبئی لے کے آؤ. یہاں 2 دن اگر یہ آ کر جائے گا آدمی اور سمجھدار آدمی ہے، کام کا آدمی ہے، تو ایسے آدمیوں کو لاؤ. اور اس کو لا کر اگر ہم نے بمبئی میں 2 دن رکھا اور یہ پروگرام دکھایا، انشاءاللہ تیار ہو جائے گا اور اس میں شوق پیدا ہو جائے گا. آپ جب یہاں سے جاؤ گے تو آپ کے اندر جذبات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور یہ ہوں گے کہ ابھی جا کے مجھے کرنا ہے کام، ابھی جا کے مجھے اچھا کرنا ہے. یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کو نفع ہوتا ہی ہے. تو ایسے لوگوں کو لاؤ. دیکھو 2 5 10 کو بھی لا کر ہم نے بٹھا دیا اور ان کو کام پہ لگا دیا، ہو گیا کام. ماشاءاللہ ہم تو پیچھے رہ گئے لیکن وہ بہت نکل گئے آگے، بہت آگے بڑھ گئے، بہت آگے نکل گئے. ہمارے جو رفیق بھائی ہیں کاروبار میں تھے، پورے کاروبار میں، ان کو لانے والا ایک آدمی سلیم بھائی مرحوم، سلیم بھائی لکڑا والا. محنت کی، دبا کے اچھی محنت کی اور ان کو 4 مہینہ جماعت میں بھیجا اور ان کو لانے کی پوری محنت کی. اب تھوڑی محنت پر ان کو کھڑا کر دیا. اب اللہ پاک کتنا سارا کام لے رہا ہے، کتنا سارا کام لے رہا ہے. وہ تو جا کے اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، آرام کر رہے ہیں. لیکن یہ پورا اجر ملتا چلا. کام اللہ نے ایسا دیا ہے کہ اس کے پودے لگاؤ اور اس کو سینچو، باغ تیار کرتے جاؤ. باغ تیار ہو گیا، پھل کھاتے رہو، ہمیشہ کھاتے رہو، زندگی بھر کھاتے رہو. یہ اتنا زبردست کام ہے. 25 مکتب ہے، 2 گاؤں والوں سے ملے، ان کو تیار کر دیا، ان کا ذہن بنایا اور 2 مکتب نئے شروع ہو گئے. یہ مکتب کی دعوت ہے. 25 مکتب والوں کو جب جمع کرو تو ان 25 مکتب والوں کو بھی شوق دلاؤ کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا ایک مکتب کم سے کم لانے کی کوشش کرو. اگر 25 بار پورے نہیں لائے بھی، 10 آدمیوں نے بھی اگر مکتب کی محنت کی اور 10 مکتب بھی آ گئے تو 25 کے کتنے ہو جائیں گے؟ 35. 25 کے کتنے ہو جائیں گے؟ 35. یوں مکتب بڑھتے ہیں. دعوت تعلیم، اس طرح سے مکتب بڑھتے ہیں.
جب اس طرح سے ہم محنت کریں گے تو ہمارے مکاتب جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اسی نہج پر محنت کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں اسی طرح محنت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مدینے کے اندر، پورے مدینے کے اندر ہر گھر میں اللہ کا کلمہ پہنچ گیا، ہر گھر میں کلمہ پہنچ گیا ان کی اس محنت پر. یہ کام اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو سیرت مبارکہ میں اس کے 3 نقشے ہیں. ایک نقشہ مکی زندگی کا میں نے کل بتا دیا مختصر. دوسرا نقشہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کا ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں مین کام کرنے والے آدمی حضرت مصعب ابن عمیر، افراد تیار کر رہے ہیں، آدمی تیار کر رہے ہیں، اور ان کو تیار کر کے دوسرے محلوں میں، دوسری جگہ پر مسجدیں بھی کچھ بنائی اور الگ الگ جگہ ان کو بھیج دیا اور انہوں نے جا کر کام کیا. تو 2 طرفہ محنت. ایک طرف جو بچے آ رہے ہیں ان کو اچھے انداز میں پڑھاؤ، اچھی تعلیم دو، اور دوسری طرف جو بچے نہیں آ رہے ہیں ان کو کیسے لانا، ان کو مکتب میں کیسے لانا. آپ کا بنگال چمک جائے گا. آپ دیکھو ہمارے یہاں گجرات کا جو علاقہ ہے، آپ حضرات گئے ہوں گے نا گجرات. ہمارے گجرات میں الحمدللہ سب سے پہلی محنت جو ہوئی وہ مکتب کی ہوئی. مکتب اور دعوت، ان 2 محنتوں کی وجہ سے پورے گجرات کو اللہ نے بہت زبردست نوازا، بہت زبردست. آج ہمارے یہاں علاقوں میں جا کر تم دیکھو گے کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بچہ مکتب میں نہ جاتا ہو. کوئی سوال ہی نہیں. مکتب میں نہ جاوے تو اس کو شرم آئے گی، ماں باپ بھی شرم کریں گے کہ بچہ مکتب میں کیوں نہیں جاتا. لوگ اس کو آر دلائیں گے تیرا بچہ مکتب میں نہیں جاتا. ایسا ماحول بن گیا. گجرات والے جہاں گئے، افریقہ میں گئے، افریقہ میں جا کے دیکھو کیسا نظام ہے. انگلینڈ میں جو ایک دم عجیب ملک، لیکن وہاں جا کر جب محنت کی، اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کے کلام میں آج بھی جان ہے، آج بھی جان ہے اس کے اندر. یہ معجزہ ہے. قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا. اس میں جان ہے، اس میں محنت کی. تو آج وہاں کا حال کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے سینکڑوں بچے حافظ بنے اور سینکڑوں عالم بنے، سینکڑوں بچوں نے قرآن پڑھا، سینکڑوں بچوں نے دین پڑھا، اور ایک دینی ماحول پیدا ہوا. آپ رمضان میں اگر چلے جاؤ گے نا تو رمضان کے اندر آپ جب مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو اگر آپ چوتھی صف میں بیٹھے ہو تو وہ خادم آپ سے پوچھے گا حضرت آپ حافظ ہیں؟ آپ کہو گے کہ نہیں میں حافظ تو نہیں ہوں. تو کہا بھائی 4 صفحے چھوڑ کے بیٹھو. کیا بولے گا؟ آگے کی 4 صفحے چھوڑ کے بیٹھو. ہماری 4 صفوں میں خالی حافظ بیٹھتے ہیں. 4 صفوں میں کون بیٹھتا ہے؟ خالی حافظ بیٹھتے ہیں. حافظ قرآن خالی بیٹھتے ہیں. پیچھے آپ بیٹھو. حافظ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر حافظ ہے آپ تو 4 صفحے چھوڑ کے بیٹھو. یہ ماحول کیسے ملک میں؟ جس ملک میں دین کا نام و نشان نہیں تھا. یہ ماحول. آپ کا بنگال چمک سکتا ہے، بالکل چمکے گا. پورے علاقوں کے علاقے اٹھیں گے، اس لیے کہ محنت جاندار ہے. اس محنت میں جان ہے. باطل جتنی محنتیں کر رہا ہے بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پادری آیا، اور اس پادری نے آ کر مرکز میں 3 دن قیام کیا. کتنے دن؟ سادے لباس میں آیا، سامان اٹھا کے بس ایسا جیسے جماعت کا ساتھی، کسی کو پتہ نہیں چلا. کرسچن تھا، عیسائی. 3 دن تک سب دیکھتا رہا کیا ہو رہا ہے. جماعتیں جا رہی ہے، آ رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، سب دیکھا اس نے. تیسرے دن اس نے کہا کہ بھائی اس مرکز کا بڑا آدمی کون ہے، جو مین ذمہ دار ہے، مجھے ملنا ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لوگوں نے پہنچایا حضرت. اس نے جا کر حضرت سے بات کی کہ حضرت میں کرسچن آدمی ہوں، عیسائی ہوں، اور 3 دن میں نے یہاں قیام کیا اور مجھے یہاں کا ماحول بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا، مجھے میری طبیعت خوش ہو گئی.
لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہاں لوگ اتنی ساری قربانیاں کیوں دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ خاص دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ جو جماعتیں جا رہی ہے، آپ حضرات ان کو کچھ پیسے دیتے ہو، کوئی کور دیتے ہو، یا ان کو کوئی بدلہ دیتے ہو، کچھ دیتے ہو آپ، جس کی بنیاد پر یہ سب جا رہے ہیں، ملکوں میں بھی جا رہے ہیں اور انڈیا میں بھی گھوم رہے ہیں، تو آپ کچھ دیتے ہو۔ لیکن میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ آپ کی سب تقریروں میں میں نے دیکھا اپنی جان اپنا مال، اپنی جان اپنا مال۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم کرسچن جو ہے سال بھر کا بجٹ پاس کرواتے ہیں اور سینکڑوں کروڑوں روپے کا بجٹ تیار ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کو جب دعوت کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کو بے شمار تحفے، پیسے سب دے کر بھیجتے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری محنت میں وہ جان نہیں دکھ رہی ہے جو میں نے یہاں دیکھی۔ اس کی کیا وجہ؟ آپ لوگ کچھ دیتے بھی نہیں ہو، یہ تو خود اپنے سے کر رہے ہیں، اور ہم تو اتنا سارا، اور کتنی لڑکیوں کو ہم تیار کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ کام کرواتے ہیں۔ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو مولانا عمر صاحب کے پاس لے جاؤ۔ کس کے پاس لے جاؤ؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پالن پوری۔ مولانا عمر صاحب کے پاس لے کر گئے۔ اللہ والوں کی بات عجیب ہوتی ہے، دیکھو کوئی حجت نہیں، اتنا سمپل جواب دے دیا مولانا نے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ اس نے سب اعتراض کر دیا تو حضرت نے کہا دیکھو پادری جی، ایک دوائی جو ہے وہ 500 روپے کی ہے، میڈیکل میں جو دوائی آتی ہے ایک دوائی 500 روپے کی ہے، اور ایک دوائی 10 روپے کی۔ ایک دوائی کتنے کی ہے؟ 500 کی، اور ایک دوائی 10 روپے کی۔ جو 500 روپے والی دوائی ہے ایکسپائر ڈیٹ ہے، اور 10 روپے والی دوائی کی ڈیٹ باقی ہے۔ وہ ایک دم ایسا اچھل کودنے لگا، کہنے لگا میری سب سمجھ میں آ گیا، سب میری سمجھ میں آ گیا۔ کتنا سمپل جواب ہے، دیکھو کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں کہ بھئی قرآن کی آیتیں پیش کرتے، حدیثیں پیش کرتے، نہیں، سمپل ہے، ایکسپائر ڈیٹ ہے، اور جانتے ہو کہ جس کی ڈیٹ ختم ہو گئی اس کو پھینک دیتے، اس کا کام نہیں کرتے۔ اللہ نے جتنے مذہب بھیجے، تورات چل رہی تھی ابھی تک، انجیل چل رہی تھی، لیکن جب اللہ نے آخری نبی کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا تو باقی سب ایکسپائر ہو گئے، اب اس کا اثر نہیں، اب وہ نہیں کام کریں گے، اور اس کی ڈیٹ باقی ہے، یہ قیامت تک اس کی ڈیٹ چلتی رہے گی۔ اللہ نے یہ دیا ہے، کتنی بڑی محنت۔ اب مدینے میں محنت ہو رہی تھی۔ تیسرا نقشہ حضور کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد کام کی کیا نوعیت تھی۔ اب مدینے والے ایک دم بے چین تھے۔ مصعب ابن عمیر نے جا کر ان کے اندر طلب پیدا کر دی، شوق پیدا کر دیا۔ سب منتظر تھے کہ اللہ کے نبی کب آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ۔ انہوں نے بار بار خبریں بھیجی، حضور انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے انتظار، حکم آ جائے گا میں چلوں گا۔ حضرت ابو بکر جا رہے تھے، باقی تقریباً سب لوگوں نے ہجرت کر دی۔ حضرت عمر 20 آدمیوں کو لے کر مدینہ چلے گئے، 20 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر جانا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا ابو بکر تم رک جاؤ، شاید اللہ کی طرف سے اجازت آ جائے پھر جائیں گے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ کہتی ہے دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے، اور کیسے آئے؟ سر کے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا، سر ڈھکا ہوا تھا، سخت دھوپ میں۔ اماں عائشہ کہتی ہے جب سے مجھے ہوش آیا اس وقت سے میں نے اپنے گھرانے کو دیندار دیکھا ہے، اس سے پہلے کا حال تو مجھے معلوم نہیں، چھوٹی تھی، بچی تھی۔ میں ہمیشہ حضور کو صبح شام میرے گھر آتے ہوئے دیکھا ہے، روزانہ صبح شام روزانہ حضور میرے گھر آتے تھے۔ یہ آپ کے ابو بکر صدیق کے گھرانے سے تعلقات تھے، لیکن دوپہر میں آتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ دوپہر میں آئے۔ حضرت ابو بکر سے کہا ابا حضور آئے۔ حضرت ابو بکر بھی ایک دم مستعد ہو گئے، کہنے لگے شاید کوئی خاص کام ہے، ورنہ یہ ٹائم نہیں آتے آپ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا. حضور نے کہا اخرج من عندک، ابوبکر تیرے پاس جو لوگ ہیں سب کو باہر نکال، مجھے خاص بات کرنی. تو حضرت ابوبکر نے کہا حضرت یہ تو آپ کی بچیاں ہیں، عائشہ ہے، اسما ہے، اور کوئی نہیں ہے. آپ اندر گئے. آپ نے کہا ابوبکر اذن لی، مجھے اجازت مل گئی، ہجرت کی اجازت مل گئی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں الصحبت یا رسول اللہ، حضرت مجھے بھی ساتھ چلنے کی اجازت؟ آپ نے کہا ہاں الصحبت، ساتھ چلے. حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے. اما عائشہ کہتی ہیں پہلی دفعہ مجھے معلوم پڑا کہ خوشی میں بھی رونا آتا ہے. خوشی میں بھی آدمی کو جب خوشی اور ہو جاتی ہے، زیادہ خوشی کی کوئی بات آتی ہے تو آنکھوں میں سے پانی آتا ہے، آنکھوں میں سے، یہ خوشی کا رونا ہے. اچھا خوشی کے رونے میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا رونا جو ہوتا ہے نا اس کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور غم ٹینشن میں جو رونا ہوتا ہے وہ گرم آنسو ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھ لینا. ابھی کبھی خوشی میں بھی آنسو آتے ہیں نا، ایک دم عجیب بات، تو آنکھ بھر جاتی ہے، آنکھ میں پانی بھر جاتا ہے. وہ آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جو غم میں آتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یہ میری 2 اونٹنیاں ہیں، 4 مہینے سے میں ان کو کیکر کے اور ببول کے پتے کھلا کر تیار کر دیا ہے، آپ لے لیجیے. حضور نے کہا نہ ابوبکر میں ایسے نہیں لوں گا، میں قیمت سے لوں گا. کیسے لوں گا؟ قیمت سے لوں گا. آپ چلے گئے. رات کو پھر یہاں سے ہجرت کے لیے نکل گئے. 2 اونٹنیاں تیار تھی، ایک اونٹنی پر حضور اور ابوبکر، دوسری اونٹنی پر عامر ابن فہیرہ حضرت ابوبکر کے غلام، اور عبداللہ ابن اریقط راستے کا گائیڈ. الگ راستے سے جانا ہے، عام راستے سے نہیں جانا ہے، لوگ پیچھا کریں گے. لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. عام راستے سے نہیں جانا ہے، سمندری راستے سے جانا ہے. تو راستے جاننے والے کچھ لوگ ہوتے تھے، تو ان کو اجرت پر طے کیا. عبداللہ ابن اریقط یہ مشرک تھا لیکن ایماندار آدمی تھا، تو اس کو اجرت دے کر طے کر دیا کہ سمندری راستے سے لے کر چل، اور 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ جانا. 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے اور وہاں سے پھر نکلی. مدینے والوں کو اطلاع پہنچ چکی کہ اب حضور آنے والے ہیں. تیسرے دن وہ اونٹنیاں لے کر پہنچ گئے، اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر حضور، اور دوسری اونٹنی پر عبداللہ ابن اریقط جو گائیڈ تھا، اور عامر ابن فہیرہ حضرت ابوبکر کے غلام. ایک قافلہ روانہ ہوا. راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے. چلتے 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 قباء کے قریب پہنچے. کہاں پہنچے؟ قباء کے قریب. الگ راستے سے لے کر گئے. یہاں رات کے وقت آپ نکل گئے، اور ان لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ بھائی اب حضور اکیلے بچے ہیں اور کوئی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو سب نے گھیرا کر دیا تھا، گھیراؤ کر دیا تھا. کیسے گھیراؤ کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے 100 آدمی لاؤ، پہلوان ہر خاندان کے، اور 100 آدمیوں نے حضور کے گھر کو گھیر لیا تھا. میتم من صنادید قریش، قریش کے 100 آدمی بڑے بڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے نکل گئے، پتہ بھی نہیں چلا. اور یہ انتظار میں. اچھا اندر کیوں نہیں گھسے؟ اندر گھسنا چاہیے. عرب اندر نہیں گھستا، کبھی کسی کے گھر میں نہیں گھسے گا، وہ باہر انتظار کرتے رہے. خیر، مدینے والے روزانہ آتے تھے انتظار میں. کیا انتظار میں؟ کہ شاید حضور آ جاوے، ہم استقبال کے لیے جاتے ہیں. پھر دوپہر میں سورج ڈھل جاتا، اس کے بعد واپس چلے جاتے. پھر آتے دوسرے دن، پھر آتے. اس طرح آج بھی آ کر چلے گئے تھے. ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ قافلہ جاتے ہوئے، تو اس نے آواز لگا دی یا اہل یثرب، او یثرب والو، تمہارا مقصود آ رہا ہے. تم جس کے انتظار میں روزانہ آتے ہو نا، یہ قافلہ شاید آ گیا. تو سارے مدینے والے واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے تو انہوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ استقبال کیا، اور 14 دن حضور نے یہاں قیام فرمایا. کہاں قیام فرمایا؟ بنو عمرو ابن عوف کے اندر آپ نے اس خاندان میں قیام فرمایا، اور یہیں ٹھہرے 14 دن. یہاں پر آپ نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ یہ قباء کا علاقہ تھا.
مسجد قباء، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ قباء والی مسجد 14 دن میں تیار ہوئی، 14 دن پورے ہو گئے، اب سارے مدینے والے یہاں موجود ہیں، سارے استقبال میں قبیلہ وار، اور قباء سے لے کر مدینے تک 2 قطاروں کے اندر ہر قبیلہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر آپ، ابو بکر صدیق اور وہ گائیڈ اور وہ سب نکلے۔ جب یہ اونٹنیاں چل رہی تھی، لوگ استقبال میں نیچے چل رہے تھے، چلتے چلتے جمعہ کے دن نکلے، زوال کا وقت ہو گیا، مسجد بنو سلمہ کے محلے میں وہاں اپنے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا مدینہ منورہ میں، اسلام کا پہلا جمعہ تھا بنو سلمہ کے محلے میں۔ آج وہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، بہت عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسجد الجمعہ۔ اس کے بعد پھر آپ روانہ ہوئے، ہوتے 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 جب مدینہ قریب آنے لگا، آج مدینے کے ہر گھر میں عجیب سما بندھا ہوا تھا خوشیوں کا، عجیب، لڑکیاں دف بجا رہی ہے، عورتیں اپنے گھروں کے اندر خوش ہے، بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ کر پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر لنا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی۔ اے وہ ہستی جس کو اللہ نے ہمارے پاس مبعوث کیا ہے، آپ ایک ایسی چیز لے کر آئے ہیں جس کو ہم مانیں گے، جو مانی جائے، ماننا چاہیے اس کو۔ آپ آج ثنیۃ الوداع سے سورج چاند طلوع ہو گیا، چاند طلوع ہو گیا، سب خوش تھے، سب خوش۔ اب اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر قبیلہ کہہ رہا ہے حضرت میرا مہمان کھانا، میرا گھر، میرا غریب کھانا، میرا غریب کھانا، ہر آدمی۔ آپ کہہ رہے ہیں دعوہا، چھوڑو اس کی لگام مت پکڑو، چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جہاں حکم ہے وہی ٹھہرے گی، وہاں میں ٹھہروں گا۔ آپ نے خود بھی لگام چھوڑ دی، اس کی پیٹھ پر ڈال دی، اس کی گردن پر لگام ڈال دی، اونٹنی چلتی رہی، چلتی رہی۔ اب سب منتظر ہے کہ کہاں جا کے رکے گی یہ اونٹنی، یہ کس کے گھر کے پاس جائے گی؟ مدینے کے گھروں کے پاس سے گزر رہی ہے، سب کی آنکھیں ایک دم پھٹی ہوئی ہے، کہا ہے میرے گھر کے پاس رک جا، ارے میرے گھر کے پاس رک جا، وہ کہہ رہے میرے گھر کے پاس رک جا۔ چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، آبادی ساری پار ہو گئی، آبادی پار کر کے آگے نکل گئی۔ آگے نکل کر ایک ویران جگہ تھی، بنجر، وہاں جا کر بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی، اس کے بعد پھر اونٹنی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر پھر یوں موڑی واپس، اور مڑ کر پھر سیدھی آئی، پھر گھروں کے پاس سے گزرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب سب منتظر ہے، یا اللہ اس امت کا وہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا جس کے گھر کے پاس یہ اونٹنی بیٹھے گی اور 2 جہاں کے سردار اس کے مہمان بنیں گے، وہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا؟ سب منتظر ہیں۔ ہوتے 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 سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس فیملی کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، جلدی سے سامان اتارا، اپنے گھر میں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا رہنے کا، اور حضور وہاں پر مہمان بنے۔ 6 مہینے 7 مہینے رہے یہاں پر۔ کتنے مہینے؟ 6-7 مہینے۔ اس دوران آپ نے کہا کہ میں نے جو میری اونٹنی پہلی مرتبہ بیٹھی تھی نا وہاں بنجر زمین میں، وہ زمین کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ بلاؤ اس کو۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ 2 یتیم بچوں کی، سہل اور سہیل، 2 یتیم بچوں کی۔ حضور نے کہا بلاؤ نا ان کو، مجھے کام ہے، مجھے وہ زمین خریدنی ہے، اور میں وہ زمین خرید کر وہاں مسجد بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ مسجد بناؤں گا۔ تو لوگوں نے اطلاع بھجوائی، سہل سہیل 2 چھوٹے بچے تھے، معصوم یتیم بچے، اور ان کا سرپرست اسد ابن زرارہ تھے، یہ لے کر آ گئے، ان کو ساتھ میں لے کر آئے اور حضور کے سامنے بیٹھے۔ آپ نے کہا سامنونی،
یا بنی نجار، بنو نجار، وہ جو تمہارا باغ ہے، بہائتکم، تمہارا جو باغ ہے، جو بنجر زمین ہے، پلاٹ ہے، اس کی قیمت لگاؤ، کتنی لوگے، کتنی قیمت لوگے؟ وہ دو یتیم بچوں نے کیا کہا؟ اللہ، انہوں نے کہا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، اللہ کے رسول اس کی قیمت ہم اللہ سے لیں گے، اس کی قیمت ہم اللہ سے لیں گے، ہم نے دے دیا، ہم نے آپ کو دے دی۔ آپ نے کہا نہ، مجھے ایسے نہیں لینی، مجھے ایسے نہیں لینی، قیمت طے کرو، قیمت لگائی اس کی، اور اس کی قیمت 10 دینار لگائی اس زمانے میں۔ کتنی لگائی؟ 10 دینار۔ اور امت کا وہ خوش نصیب آدمی مسجد نبوی کی پہلی بنیادوں میں جس کا مال لگا ہے اور جس کی رقم لگی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی بنیادوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے پیسے لگے، مسجد تیار ہو گئی، بن کے مسجد بنی، خود بنا رہے آپ خود کام کر رہے ہیں، صحابہ کام کر رہے ہیں، سب نے مل کر مسجد بنائی، کچی مسجد، کھجور کے چھپر، کھجور کی لکڑیاں، اور اس کے اوپر کھجور کی لکڑیوں کی چھت بنی، اور دروازہ بھی نہیں، کچھ نہیں، سمپل ایک دم سادہ مسجد۔ بارش آتی تھی تو پانی گرتا تھا، نیچے بچھانے کے لیے کچھ نہیں، کنکر مٹی، بارش میں پانی آ جاتا تھا اندر، رات کے وقت میں کتے بھی اندر آتے تھے، بلی بھی آتی تھی، کچی مسجد ہے، کچی مسجد تھی، لیکن اس مسجد کے نمازی بڑے پکے تھے۔ آج مسجد پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے، یہ مسجد بنائی۔ اب اس مسجد کو بنیاد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کو مسجد سے جوڑا، ہر طبقے کو مسجد سے جوڑا، غریب طبقہ مسجد سے، امیر طبقہ مسجد سے، کاروبار والا طبقہ مسجد سے، کھیتی باڑی والا طبقہ مسجد سے، مزدور والا طبقہ مسجد سے جوڑا، اور جو اچھی حیثیت والا طبقہ مسجد سے، ایجوکیٹڈ طبقے کو مسجد سے جوڑا، دینی علم رکھنے والے طبقے کو مسجد سے جوڑا۔ دینی علم رکھنے والے معاذ ابن جبل، اعلمہم بالحلال والحرام، اس امت کے سب سے بڑے مفتی معاذ ابن جبل، اس امت کے میراث کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت، اور اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، ابی بن کعب۔ ایک مرتبہ حضور نے کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، میرا قرآن سناؤ۔ حضرت ابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا سنوں آپ کا قرآن، آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ کہا ابی مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ ہائے ہائے، حضرت ابی کہنے لگے اسمانی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کیا؟ آپ نے کہا ہاں سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ میرے محبوب ابی کو سناؤ قرآن۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ آنسو کون سے تھے؟ بولو، خوشی کے آنسو، اتنے بڑے بڑے لوگ، غریب طبقہ، بلال، عمار، سہیب، یاسر، سمیہ، یہ غریب طبقے کے لوگ، اور ایجوکیٹڈ طبقہ وائل ابن حجر، عمرو ابن العاص، اور عامر ابن فہیرہ، یہ بڑے بڑے طبقے کے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ، بادشاہوں کے درباروں میں جانے والے لوگ، ان کو بھی مسجد سے جوڑا، ہر طبقے کو مسجد سے جوڑا۔ اب دعوت تعلیم، 2 لائن سے محنت کی۔ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی بستی ہے، مدینہ منورہ بولو، اس سے پہلے اسلامی بستی کوئی نہیں، مکہ اسلامی بستی نہیں تھی، مکہ میں تو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، مکہ اسلامی بستی نہیں تھی، اسلامی سب سے پہلی اسلامی بستی مدینہ منورہ۔ اب مدینہ منورہ کو حضور نے جن بنیادوں پر اٹھایا ہے، قیامت تک گاؤں، تحصیل، ضلع، علاقے، ملک اور ہر جگہ کو اٹھانے
زمانے کی بنیادیں وہی ہوگی جن بنیادوں پر آقا نے مدینہ کو اٹھایا ہے. پورے علاقوں کے علاقے اٹھیں گے انہی بنیادوں پر، نئی کوئی بنیاد نہیں. لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخر میں جب بگاڑ آئے گا اور امت کے اندر جب لوگ بگڑنا شروع ہو جائیں گے، باطل گھس جائے گا، تو اس وقت اس امت کی اصلاح اور ان کو بنانے کے لیے بنیادیں وہی ہوگی جن بنیادوں پر اس امت کا ابتدائی طبقہ بنا تھا. نئی کوئی محنت نہیں ہے ہمارے پاس، نئی کوئی محنت نہیں. یہ مکتب کی محنت دنیات نے شروع نہیں کی، یہ تو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. پہلے دن سے میرے آقا نے پڑھایا، پھر آپ کے پاس پڑھے ہوئے صحابہ نے پڑھایا، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، سلسلہ اس وقت سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. ہاں نہج بدلیں گے، طریقہ بدلے گا. آج ہم نے جو خاص کام کیا وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ بھئی زمانے سے ہم آہنگ کرو. اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو زمانے سے ہم آہنگ ہو کر چلنا پڑے. اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ مکتب ہے، عنوان ہے. اس مکتب کے عنوان پر آپ سارے کام کر سکتے. امت کو حضور نے مسجد سے جوڑا. کس سے جوڑا؟ مسجد سے. ہر طبقہ مسجد سے جڑا ہوا ہے. ایک طرف آپ جا رہے ہیں، ایک ایک سے مل کر ان میں طلب پیدا کر رہے ہیں اور ان میں شوق پیدا کر رہے ہیں. یہ طلب اور شوق پیدا کرنا دعوت ہے، اور طلب جن میں ہو گئی اور وہ آ گئے مسجد میں، اب ان کو تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ تعلیم، دعوت تعلیم، دعوت تعلیم، دعوت تعلیم. یہ دو بنیادیں، دعوت اور تعلیم. ان دو بنیادوں پر اگر ہم نے محنت شروع کی، آپ یقین مانو، یقین مانو. کل میں نے بتایا تھا یہ امت ایجوکیشن والی امت ہے. یہ امت لکھنے پڑھنے والی امت ہے. اس امت کی پہلی وحی یہ بتا رہی ہے کہ یہ امت ایجوکیشن والی امت. پہلی وحی میں بہت ساری چیزیں موضوع بن سکتی تھی، لیکن اللہ نے ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک ہی چیز کو موضوع بنایا، جس میں اللہ نے کہا اقرا، پڑھو 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 پڑھو. یہ پڑھنا ہی سارا حل ہے. قلم کا بھی ذکر کیا، قلم. یہ امت کثرت تصانیف اس امت کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کی تصنیفات اتنی ہو، جس میں لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج ہو. یہ امت ایجوکیشن والی امت ہے. تھوڑی محنت پر بہت آگے نکلے، بہت آگے. مسجد نبوی میں اور بہت سارے کام آپ نے شروع کیے. کیا کام شروع کیا آپ نے؟ رفائی کام شروع کیے. دیکھو مکتب عنوان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے کام شروع کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے بات تو آئی ہوگی رفائی کاموں کی. آئی نہیں آئی؟ کل آنے والا ہے. رفائی کام یہ بہت بڑے کام ہیں، بہت بڑے کام ہیں. دنیا میں محبوبیت کا نسخہ ہے. آدمی بندوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں. اتنا بڑا نسخہ ہے. میرے نبی کا نبوت کا تعارف بعد میں ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کا تعارف رفائی کاموں سے ہوا ہے. 40 سال تک کا عرصہ جس میں سارے لوگ آپ کو کہہ رہے امین ہے اور صادق ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے؟ ابھی تو نبوت نہیں ہوئی، وہی تو نہیں آئی ابھی. کن بنیادوں پر کہہ رہے ہیں؟ رفائی کاموں پر. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو، اماں عائشہ نے جو آپ کی سیرت بیان کی، اماں خدیجہ نے جو آپ کی سیرت بیان کی. میری کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی، 450 صفحے کی، دیوبند سہارنپور میں ملتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی. حضور کی پوری سیرت کو اماں خدیجہ نے 6 جملوں میں بیان کی. کتنے؟ 6 جملوں. پہلی وحی پر جب گھر آئے تو اماں خدیجہ نے تسلی دی. کیا کہا؟ کلا واللہ لا. آپ نے آ کر کہا خدیجہ انی خشیت والا، مجھے ڈر ہے مر جاؤں، میں مر جاؤں. اماں خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا.
انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے کبھی، وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں. یہ سارے کام گنائے کہ آپ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ذلیل کبھی نہیں کرے گا، رسوا کبھی نہیں کرے گا. رفائی کام، بڑے بڑے کام. اچھا بہت بڑے بڑے کام ابھی باقی ہے ہمارے ہر کام میں. ہمارے کام میں جیسے ابھی ہمارے یہاں کھانے کا نظام چل رہا ہے، کھانے کے پیکٹ تقسیم ہو رہے ہیں. یہ کھانا کھلانا بہت بڑا کام، بہت بڑا کام. قرآن اور حدیث میں اگر غور کرو گے تو کھانا کھلانا اتنا بڑا کام ہے. بعض جگہ پر تو حدیثوں میں کھانا کھلانے کو اسلام سے تعبیر کیا. ایک صحابی نے اگر پوچھا ایُّ الاسلام خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے اچھا؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، تو کھلا دے، تو کھلا لو، تیرا کھانا لوگ کھائیں، تو کھلا. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں مدینے میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، یہودی تھے وہ. میں باغ میں کام کر رہا تھا اور مجھے یہاں پتہ چلا کہ مکے سے کوئی آیا ہے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے. تو میں جلدی سے وہ پھل رکھے اور جا کر دیکھنے کے لیے گیا. ابھی وہ پھل بھی ٹھکانے نہیں کیے، دیکھنے کے لیے گیا اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھتے ہی جب میں نے پہلی بات سنی، اول ما تکلم بہ، آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلے جو بات نکلی وہ یہ تھی ایھا الناس، ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور جنت میں رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. تدخلوا الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. عبداللہ ابن سلام نے کہا جب یہ الفاظ میں نے سنے اور آپ کا چہرہ دیکھا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ظننت ان ھذا لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم چہرے انور کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فوراً میں نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول. فوراً کلمہ پڑھ. یہ رفائی کام ہے. آگے ہاسپٹل بناؤ، بہت بڑے بڑے کام ہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بڑے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. بولو، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کے عزم کی ضرورت ہے. اندر سے دیوانہ بننے کی ضرورت ہے کہ مجھے کرنا ہے. اللہ سب کو کھڑا کر دے گا، خالی دیوانہ ہونا چاہیے. یہ ہوشیاروں کا بھی کام نہیں ہے. زیادہ ہوشیار ہے نا وہ نہیں کر سکتا. کام کون کر سکتا ہے؟ ارے بولو، دیوانہ. دیوانے ہی کریں گے، دیوانے چاہیے. یہ کام دیوانے کریں گے، ہوشیاروں کا کام نہیں ہے. وہ تو سوچے گا ارے مشکل ہے بھائی، کیسے ہوگا، یہ ہو سکتا. دیوانہ بولے گا ارے سب ہو جائے گا، چل تو سب ہو جائے. بہت بڑے بڑے کام، مریضوں کی عیادت، ہاسپٹلوں میں جانا، ہاسپٹل والوں کی مدد کرنا، مسلمان غیر مسلم سب. میرے نبی اتنے بڑے اونچے درجے پر، آپ ایک یہودی کے پاس اس کے گھر گئے بیمار کرسی کرنے کے. ایک یہودی کا بچہ بیمار ہوا، آج میں نے بخاری میں پڑھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر گئے، وہ بچہ بیمار ہوا. فقعد عند رأسه، سرہانے بیٹھ گیا اور اس سے خیریت پوچھتے رہے، بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ کون ہے سوچو تو صحیح، اور کس کے گھر گئے؟ یہودی کے گھر. اور کون؟ سارے نبیوں کے امام. اتنے اونچے لیول پر آپ نے اپنے آپ کو کتنا نیچے اتارا. اور اس کے گھر جا کر آپ نے اور باتیں کی. اس کے بعد آپ نے کہا بیٹا اسلم، اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے. وہ بچہ جو تھا، پورا گھر ایک دم پانی پانی ہو گیا.
کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر پر آئے. پورا گھر خوش ہو گیا، پورا گھر. جب آپ نے کہا کلمہ پڑھ تو وہ ابا کو دیکھ رہا ہے، اس کے باپ کو دیکھ رہا ہے. باپ بھی ایک دم خوشی میں تھا. اس نے کہا بیٹا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں مان لو بیٹا، کیوں مجھے دیکھ رہے ہو، مان لو. بیٹے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول. اب آپ کی خوشی کی بھی حد نہیں رہی. آپ نکلے، اور نکلے تو آپ کی زبان پر یہ تھا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کے عذاب سے بچا لی. ہاسپٹل بنانا، بیماروں کی عیادت کرنا، اور ان کے لیے سینٹر بنانا، کنویں بنانا، پانی کا انتظام کرنا گاؤں دیہات میں، مسلمان غریب ہندو مسلمان سب کے لیے بڑے بڑے کام کس سے ہوں گے؟ جو اندر عزم رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو. کام کرو. دیکھو اڑچنیں آئے گی، رکاوٹیں آئے گی کام میں. طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس آئے، اسلام قبول کیا. لمبا قصہ ہے لیکن اب نہیں سنا سکتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا. یہ جب گئے جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سب کو یہ بات دعوت دوں؟ انہوں نے کہا ہاں دو. جا کر محنت شروع کی تو ایک دم سے کام ہوتا نہیں ہے جلدی، تھوڑی قربانی چاہتا ہے نا کام، تو قربانی دینی پڑتی ہے. اب انہوں نے جا کر محنت کی. وہ یہ سمجھ کر گئے تھے کہ میں سردار ہوں اور ساری قوم میری بات مانتی ہے تو سب کلمہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، یہ سمجھ کے گئے. اب وہاں جا کے دیکھا کہ یہاں تو الگ ماحول ہے. سردار تو مانتے ہیں، سب نے کہا سردار تو آپ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن آپ جو کہو گے سب مان لیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنا دین نہیں بدل سکتے. کوئی ماننے کے لیے راضی. حضور کے پاس واپس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فدعوا علیہ، بد دعا کر دیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا ہلکت الدوس، قبیلہ دوس گیا. یہ بد دعا کرانے کے لیے آیا ہے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے تو گیا ہو، ہلاک برباد. آپ نے کہا اٹھاؤ ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو لے آ، ان کو ہدایت دے. بس 3 بار کہا. اور پھر طفیل سے کہا جاؤ جا کے محنت کرو. حضرت طفیل سے آپ نے اس وقت 2 باتیں کہی. دیکھو یہ 2 باتیں زندگی بھر کام آئے گی، خاص 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہی آپ نے طفیل ورفق بہم، جاؤ اب کام کرو اور دیکھو نرمی سے کام کرو، محبت سے، پیار سے، شفقت سے. کیسے کرو گے؟ محبت سے، نرمی سے، شفقت سے. کبھی ایسا نہ ہو تم سردار تھے تو تمہارے ذہن میں یہ آیا ہو کہ میں تو سردار ہوں، تم نے کبھی آرڈر کے طریقے پر. اس لیے کہ نبوت کے کام آرڈر سے نہیں چلتے، نبوت کے کام تو شفقت سے، محبت سے چلتے ہیں. سیاسی کام آرڈر سے چلتے ہیں، کرنا ایسا بھی ہے، سیاسی کام ہے نا، یہ کرنا ہے آپ کو. لیکن نبوت والے کام محبت شفقت سے چلتے ہیں. ہمارے اندر کبھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں پرانا ہوں، یہ لوگ نئے ہیں آج کل آئے ہیں میری بات نہیں مانتے ہیں. اختلاف نہیں، میں نے کل بتایا تھا نا سینہ کیا کرنا ہے؟ چوڑا کرنا ہے. سینہ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں آپ پرانے ہیں، آپ کو کسی نئے نے کچھ بول دیا، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ برداشت کر دو، اندر رکھ دو. جاکیر بناتے ہو نا، کتنے سارے جیب لگاتے ہو، کسی بھی جیب میں ڈال دو اسے، اندر کی جیب میں ڈالو، باہر کی جیب میں. غصہ مت کرو، ہاں پیار، محبت، نرمی. دوسری بات یہ بتائی، دیکھو خاص طور پر حیدر بھائی، دوسری بات یہ بتائی ان فیہم مثلک کثیر. بنگال کے علاقے میں حیدر ایک نہیں ہے، 50 ہے. ان فیہم مثلک، یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اتنا ہی مجمع بنگال میں نہیں ہے، اتنا مجمع بنگال کے ہر علاقوں میں نکلتا چلا جائے گا. ان فیہم مثلک کثیر. آپ نے کہا اس علاقے میں طفیل ایک نہیں ہے، طفیل بہت ہے، اس میں بہت طفیل ہے، خالی نکالو. ابھی وہ مٹی میں گل مل گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے طفیل کدھر ہے.
معلوم نہیں پڑ رہا ہے، لیکن جب اس کو نکالو گے نا باہر تو وہ باہر نکلیں گے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ جب گئے محنت کرنے کے لیے، بس 2 منٹ میں باہر دوسری مرتبہ جب گئے، اب دوسری مرتبہ جا کر محنت کر کے تھوڑے عرصے میں 80 فیملیوں کو لے کر مدینے میں آئے۔ کتنی فیملیوں کو؟ بولو۔ کل جو ایک بھی ماننے والا نہیں تھا، آج 80 گھرانے آئے، 80 فیملیاں۔ اور عجیب بات تھی، 80 فیملیوں میں ابو ہریرہ بھی تھے۔ ابو ہریرہ کا ہیرا بھی تھا 80 فیملیوں میں۔ ابو ہریرہ روز دعا کرتے تھے، اللہ رحم اللہ طفیل ابن عمرو الدوسی، طفیل کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، ہم فقر و فاقے میں تھے، اللہ نے ہمیں غنی کر دیا، ہم ذلت میں تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کرو گے کام انشاءاللہ؟ صبر سے، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، اس طرح سے کرنا ہے۔ مکتب کو عنوان بنا کر سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔